بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر وائس کا سلام۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں کبھی کہیں بھی ہوں گے، خوش اور خوشحال ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، ان کے درمیان سفر، بات چیت، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل بغیر کسی وجہ سے اور ایک دیوار کا کھڑا کر دینا۔ تو یہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں دو سمندر مل رہے ہیں۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول جاتا ہے اور دونوں آگے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دور جا کر وہ اپنے خادم سے کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، جاؤ کھانا لاؤ۔ تو خادم کہتا ہے کہ جب ہم چٹان پر سفر کر رہے تھے تو میں نے مچھلی کو دریا کا راستہ کرتے دیکھا۔ تو جب خادم نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اسی جگہ کی تلاش تھی۔ تو وہ دوبارہ واپس اسی جگہ پر چلے گئے۔ تو وہاں انہوں نے ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی سکھا دیجئے۔ مگر انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں رکھ سکو گے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات چیت یا سوال و جواب نہ کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا کہ آپ نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی ہے بغیر کسی وجہ کے، اس میں تمام سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط یاد دلائی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں رکھ سکو گے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک میں کوئی بات نہ کہوں آپ میرے سے کوئی سوال و جواب نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا اور آپ نے بہت برا کیا، ظلم کیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں بحث و مباحث شروع ہو گئی۔ چلتے چلتے پھر ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر ہمارے سفر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کشتی میں نے توڑی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے دوسری طرف بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا
میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی اور نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا، اور ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، تو میں نے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ اور تیسری کہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ جو دیوار ہم نے کھڑی کی ہے اس کے نیچے دولت دفن تھی، ان کا باپ نیک تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو اس کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا راستہ الگ الگ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخر کار آپ اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سفر سے متعلق معلومات، کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، یا جو باتیں حضرت خضر جانتا تھا وہ حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔